اسلام کی روح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اگلے کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ بالکل بتانا ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہو، اسے چھپ کے کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو، میں خون بیان کر رہا ہوں، نہ تو اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، صرف اور صرف اللہ تمہاری پرہیزگاری اور تقوی دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اتنا خوبصورت دین اسلام بھلا کیسے کسی کی عزت نفس کو مجروح کر سکتا ہے؟ وہ تو حکم دیتا ہے کہ تم کسی کی خدمت کرو، دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ 8 لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، آپ کے خالہ، چاچو، پھوپھی، تایا، مامی، آپ کے کزنز، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، اگر تقسیم میں آپ سے معاشی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، اور بتانا بھی مقصود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اول حکم ان کو دینے کا ہے اور زیادہ افضل بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مال بڑھ جائے گا۔ اس کی گارنٹی آمنہ کے لال تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ سونا ہے، اور اس کی آسان سی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ایسی رقم موجود ہے جو سال بھر آپ کے پاس پڑے رہے، اس کے اوپر پھر جتنی بھی رقم بنتی ہے اس کا 2.5% نکال لیں، یا اس اماؤنٹ کو 40 پہ تقسیم کر لیں تو زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔ اللہ آسانی حاصل تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔